انسانی مزاج اس طرح کا ہے کہ اس میں منفی چیزیں زیادہ آتی ہیں. طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ شر کو بعضوں کا دل جلدی قبول کرتا ہی مزاج ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا. جو چیزیں دل کو طبیعت کو جلدی اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں. خواہشات نفسانیہ جو ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے. لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ایک بہترین جماعت ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی، اور اتنی اعلیٰ جماعت ہے کہ نہ کبھی زمین نے ایسے لوگ دیکھے تھے نہ آسمان نے کبھی ایسے لوگ دیکھے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نبوت سے یوں اجلے ہوئے ان کے باطن کہ دنیا میں وہ جدھر جدھر بھی گئے نا نور ہی بکھیرتے گئے. اب جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ اتنی اہم جماعت ہے اور اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے اس کے اندر دین کے اندر اور فتوحات کے اندر اضافہ کر دیا، اب شر پھیلانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ اگر تھوڑی دیر زیادہ تسلی سے میری بات پر غور کریں تو جب بھی کوئی عالم دین آپ کو کوئی بات سنائے گا یا لکھے نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. وہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لے کے روایت بیان کرے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، اور وہ امت پر احسان کیا ہے نبی پاک کے صحابہ نے. اب لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ تو دین کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ جو دین کو روایت کرنے والے تھے نا، جو دین کو آگے بیان کرنے والے تھے، ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا. جب کسی بندے کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے تو اس کی بات کیسے معتبر رہے گی؟ لوگوں نے چال یہ چلی، زیادتی یہ کی دین کے ساتھ کہ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں ثابت کرنی شروع کر دی، معاذ اللہ عداوتیں ثابت کرنی شروع کر دی، اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا. تاکہ اب ظاہر ہے جب ایک شخص ہی مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بیان کردہ بات کیسے ٹھیک رہے گی؟ تو جب آپ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے کسی تشکیک کا شکار ہوتے ہیں تو جتنا دین وہ لائے، قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا سیدنا عثمان غنی نے. تو جب آپ ان لوگوں کو ہی مشکوک کر دیں گے تو جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے معتبر رہیں گے؟ خدا را دین کو سمجھنا، بات کو سمجھنا. اولین جماعت کے خلاف یہ سازش کی گئی. لوگ تاریخ کی کتابیں کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں. میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے. رب قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام. اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. میرا خیال ہے جب قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو پھر تاریخ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں رہتی، پھر تاریخی حوالوں میں الجھنے کی حاجت. اللہ نے کہہ دیا رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہیں. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن تو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک وجود کی طرح ہوتے ہیں.